الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم اللہ رب العزت کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے ایمان عطا کیا اور ایمانی ماحول، اسلامی ماحول عطا کیا اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینے میں پہنچا دیا. ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نماز، روزہ اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی کر لیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان اور کرم ہے. ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، جو محنتیں، جو ریاضتیں، جو مشقتیں کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے. کسی کو جناب جگر نے کہا تھا، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم خود نہیں اٹھتے، اٹھائے جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ہم سے کیا عبادتیں ہوں گی؟ سب سے بڑے عبادت گزار تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام نے ساری رات بھی عبادت میں گزار دی، حتیٰ یتورمت قدمہ، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سے سوج جاتے تھے. آپ سے کہا گیا کہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں، کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اسرائیلی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی پتھر کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ مجھے غم ہے، اس غم میں روتا ہوں کہ اللہ نے پتھر اور انسان کو جہنم کا ایندھن بتایا. اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو کم سے کم اس سے نجات دے دے، اور اس کو بتا دیا کہ اللہ نے وہ درخواست قبول کر لی. اس کے چند دنوں کے بعد پھر دیکھا تو وہ پتھر رو رہا. پوچھا کہ اب کیوں روتا ہے؟ اب تو تیرا معاملہ صاف ہو گیا. اس نے کہا میں کہ اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، پہلے غم میں روتا تھا، اب شکر میں روتا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آپ علیہ السلام نے اتنی عبادتیں کی، ساری رات عبادت، ساری رات کے سجدے میں. آپ کہتے بھی تھے کہ آج سجدے کی رات، آج قیام کی رات. کہ اس کے باوجود آپ نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ جیسی آپ کی عبادت ہونی چاہیے میں نہیں کر سکتا. میں آپ کی تعریف نہیں بیان کر
تعریف ایسی ہے جیسی تعریف کے آپ لایا اللہم لا سبحان۔ تو پھر یہ ہماری عبادتیں کیوں؟ جب ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے اور اللہ کی عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا تو پھر یہ عبادتیں کیوں؟ یہ رمضان کیوں، یہ روزے کیوں، یہ تراویح کیوں؟ تو یہ ہے مغفرت کے بہانے، یہ ہے مغفرت کے بہانے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم کچھ کر لو، بس تم کچھ کر لو تو میں تمہیں معاف کروں۔ جیسے ہم کہتے نا جو ہمارے پاس آیا تھا اس نے ایک مرتبہ تو بولنا تھا کہ معاف کر دو، جھٹمٹ بھی اس نے کچھ نہیں بولا، اگر ایک مرتبہ کہتا ہے ہم اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو میری طرف قدم اٹھا لے، میں تجھے معاف کر دوں۔ یہ رمضان جو ہے اسی لیے، رمضان اسی لیے مغفرت کا بہانہ کہ اللہ نے جس کو رمضان میں پہنچا دیا اللہ اس کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کو معاف کرنے کا بہانہ دے دیا، میرے بندے میں نے تجھے رمضان میں پہنچا دیا، اب تیری مرضی تو کھڑا ہو جا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ مغفرت کے بہانے۔ ہاں جی، وہ حدیث جو ہے نا کہ حدیث قدسی کہتے ہیں، مضمون اللہ کا ہے، الفاظ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ میری طرف ایک بالش چاہتا ہے، حتی یتقرب الی بالفرائض وبالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے۔ اس میں یہ روایت ہے کہ بندہ میرے طرف ایک بالش ڈالتا ہے تو میں دو بالش ڈالتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ آتا ہوں، اور وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پھر آگے اور بھی الفاظ ہیں۔ اب محدثین یہاں پر کلام کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ خالد ابن مخلد جو ہیں اس میں راوی، تو یہ ان کا وزن ہے، ان کا رعب ہے۔ اگر وہ ایک بارعب شخصیت نہ ہوتی تو اس روایت کا مضمون ایسا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ ایک حدیث یہ رکنی بحث ہے، لیکن یہ قبول ہے، مقبول ہے یہ روایت۔ محدثین نے اس پر کلام کیا کہ اس کا کیا مطلب کہ اللہ ایک بالش کے جواب میں دو بالش، ایک ہاتھ کے بدلے میں دو ہاتھ، چل کر آنے پر دوڑ کر آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو اسلاف تھے اکابر علماء، اللہ نے ان کو رہتے تھے یہاں عجم میں رہتے تھے، مرکز اسلام سے بہت دور رہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی محنت، بڑھن پر، دعاؤں پر وہ علوم ان کو عطا کیے تھے جو علوم پہلے لوگوں نے بیان کر دی، انہوں نے نہیں پڑھے، کتابیں نہیں چھپی، یہاں تک نہیں پہنچی، انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن وہ بیان کر۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس حدیث میں اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تو صرف نماز کے لیے کھڑا ہو جا، میری نماز کا قبول کر دو، تو صرف کھڑا ہو جا، میں تجھے معاف کروں، تو صرف کھڑا ہو جا۔ اللہ بندے کو کھڑا کرنا چاہتا ہے، ایک بار تب ارادہ کر لے میں تجھے معاف کروں، بخش دوں، تو نیت کر لے۔ عدیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس امت کا بڑا مرض یہ نہیں ہے جس کی نیت بری ہے، اس امت کا بڑا مرض یہ ہے کہ اس کی کوئی نیت نہیں ہے، بے نیت ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو سب رکھ رہے ہیں اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ ٹوپی کیوں پڑھ رہا ہے؟ سب نے پہن کے اسے پہن، آپ کیوں جا رہا ہے ادھر؟ سب جا رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ معلومیہ کہتے تھے کہ بے نیت ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان و احتساب، اللہ کی طرف سے جو اجر کا وعدہ ہے وہ اس پر ہے کہ بندہ عمل کرے اور یہ سوچے کہ میں یہ ہاتھ دھو رہا ہوں وضو میں، یہ گناہ جھڑ رہے ہیں، یہ گناہ دھل رہے ہیں۔
چہرہ دھو رہا ہوں تو یہ آنکھوں کے گناہ دھل رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ سوچ سوچ کر عمل کرنا. آٹومیٹک وضو نہ ہو، آٹومیٹک نماز نہ ہو، آٹومیٹک روزہ نہ ہو. تو بندہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اب اس رمضان میں اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں پہنچا دی. تو علیمیہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے توفیق کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دعا کرو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو علیمیہ کہتے ہیں توفیق کسے کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں کسی انسان کو اللہ نیک عمل کا موقع دے دے اور وہ صحیح سالم ہو، بیمار نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو توفیق دے دی. مثال کے طور پر میں اور آپ سب یہاں پر رمضان میں اللہ نے پہنچا دیا اور صحت ہماری اچھی ہے، روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دے دی. اس کے بعد اب نہیں کریں گے تو محروم ہوں گے. اس کو توفیق کہتے ہیں. اسی حدیث میں آگے ایک بات ہے، ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن. اللہ کی رحمت دیکھیے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت، اللہ نے کائنات کو جو چلایا بہانوں سے چلایا. رزق اللہ دیتے ہیں لیکن دکان کھولنے پڑتے ہیں. بھینس کے دھن میں دودھ اللہ دیتے ہیں لیکن بھینس لانے کی بات دیتے ہیں. اولاد اللہ دیتے ہیں لیکن شادی کرنے کے بعد دیتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے تو شادی کر لیں، تو بھینس لے کر آ جائے، تو دکان کھول لے، تو صبح صبح دکان پر جا، محنت کر. اور اللہ سے انسان اللہ مسا، میں کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا. میں کسی کو تھکاؤں گا نہیں، کسی کو مجبور نہیں کروں. محنت چاہے جو کرے، یہودی، عیسائی، مشرک چاہے جو کرے، میں اس کو اس کی محنت کا صلہ دوں گا. میں اس کو تھکاؤں گا نہیں. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. جو محنت کرے گا وہ پائے گا، تو اپنی محنت کا نتیجہ دیکھیے. اس روایت میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، لیکن مومن بندے کی موت میں تردد ہوتا ہے. اب تردد کے معنی تو شبہ اور شک کے ہیں. اب یہاں محدثین بحث کرتے ہیں کہ شبہ اور شک تو اس کو ہوتا ہے جس کا علم کمزور ہو. اللہ کو تو کل کا علم ہے، اللہ تو کل کا علم ہی جانتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے لفظ تردد استعمال کیا، اور اس کو بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ یہ تردد وہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ تردد آخرت والا تردد ہے. اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ دنیا میں رہتے 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 اس کو لوگوں سے تعلق ہو گیا، اس کو گھر سے تعلق ہو گیا، اس کو محلے سے تعلق ہو گیا، رشتے داروں سے، بال بچوں سے، کئی چیزوں سے اس کو تعلق ہو گیا. اب اگر میں اس کو اچانک اپنے پاس بلا لوں گا، اس کو تکلیف ہوگی، میرے بندے کا دل دکھے گا. اچانک اس کو اپنے پاس بلا لوں گا، سب چھوڑ جائیں گے، اس کا دل دکھے گا. میں اپنے مومن بندے کو اچانک اپنے پاس بلا کر اس کا اتنا بھی دل نہیں دکھانا چاہتا. میرے پاس میرے مومن بندے کا اتنا مقام ہے کہ اچانک اس کو اپنے پاس بلا کر اس کا اتنا بھی دل نہیں دکھانا چاہتا. یہ اس کا مطلب ہے. پھر آگے فرمایا کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو بیمار کرتا ہوں، میں اس کو پھر شفا دیتا ہوں، پھر میں اس کو بیمار کرتا ہوں، پھر میں اس کو شفا دیتا ہوں، پھر بیمار کرتا ہوں، پھر شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ ایک دن وہ کہتا ہے میرے پروردگار اب دنیا میں دل نہیں لگتا تو مجھے اپنے پاس بلا لے. میں اس کو اپنے پاس بلا. مخالفت کے بہانے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ سے وہ کھڑا ہو جائے، نیت کر لے، ارادہ کر لے اور تیار ہو جائے. کیونکہ اللہ کو ہماری عبادتیں اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرے. ہم سب جانتے ہیں
حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا تھا کہ حضرت ساری زندگی میں 2 رکعت بھی ایسی نصیب نہیں ہوئی جو اللہ کے سامنے میں پیش کر سکوں کہ اللہ یہ نماز ہے. اللہ اگر کہے کہ عمر کیا لائے ہو 2 رکعت پیش کر دو، تو میری زندگی میں 2 رکعت بھی ایسی نہیں ہے کہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ. حضرت شیخ نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا، ہاں عمر صاحب آپ 2 رکعت کی بات کر رہے، زکریا کے پاس پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں، ایک سجدہ نہیں اللہ کے حضور پیش کرنے. اللہ یہ مدد ہے. ہم تو جو کرتے ہیں اس میں ہماری کبھی تو ہمارے رزق کی نیت رہتی ہے، کبھی ہماری عزت کی نیت رہتی ہے، کبھی ہماری صحت کی نیت رہتی ہے کہ نماز سے صحت ملتی ہے، روزے سے صحت ملتی ہے، زکوٰۃ سے دولت ملتی ہے، اور کبھی ہماری شہرت کی نیت رہتی ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا یہ ہوگا. کبھی نیت ہماری خالص کی رہ پاتی ہے. ہماری یہ عبادت اللہ کو کیا خوش کرے گی، اللہ تک کیا پہنچے. اس لیے حافظ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کہا کہ عبادت کی واسطے. کہا انسان کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت کے واسطے. ہم قرآن کریم میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے انسان کو عبادت کے واسطے پیدا کیا. انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، فرشتوں کی تعداد تو سب جانتے ہیں کتنی. اللہ کے سوا فرشتوں کے لشکر کی حقیقی تعداد کسی کو نہیں معلوم، اور وہ سب کے سب عبادت میں کل چپکنے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے. تو پھر کیا اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے مقرر فرشتے کم ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پیدا کیوں کیا؟ تو عبادت کے واسطے. تو سوال یہ ہے کہ کیا فرشتے کم تھے عبادت کے لیے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بندے ایسی عبادت نہیں کر سکتے جیسی عبادت اللہ کو چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ انسان عبادت کرے گا عشق کے ساتھ. اللہ عبادت چاہتے تھے عشق کے ساتھ. فرشتوں کے پاس وہ جذبات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس وہ جذبات نہیں ہے انسان کے پاس. اب انسان کو عشق ہے. ابلیس کے پاس عبادت تھی. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابلیس کا ایک ایک سجدہ 1000 سال کا ہوا کرتا تھا. 1000 سال کے بعد وہ سجدے سے سر اٹھایا کرتا تھا، اور نہ جانے اس نے کہاں سجدہ کیا. عابد تھا، عالم بھی تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. اللہ نے یہ چیز عشق کی اگر رکھی ہے تو وہ انسان میں رکھی، صرف انسان میں رکھی. اللہ کو وہ چاہیے میرے بندے تیری عبادتیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، تیرے جذبات مجھ تک پہنچ سکتے. تیرا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کچھ نہیں پہنچتا. مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تیرے جذبات پہنچتی ہے. اور سن لے، میرا پورا پلان تجھے معاف کرنے کا ہے. میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں. لیکن یہ فرشتوں کو دکھانے کے لیے ہم اپنے الفاظ میں گئے، فرشتوں کو دکھانے کے لیے تو ہاتھ تو اٹھا لے، تو کھڑے تو ہو جا، تو شہر میں تو اٹھ جا. ایک مرتبہ کہہ دے میرے پروردگار معاف کر دے، میری کبریائی کی قسم تجھے معاف کرنے میں دیر نہیں لگے. در رہے ماں در رہے نومیدی نیست، صد بار در توبہ شکستی باز آ. میرا یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. تو نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑ دی ہو تب بھی میرے دربار پر آ جا. میں آج بھی اپنا دامن تجھے معاف کرنے کے لیے پسارے بیٹھا. آ جا میرے بندے، آ جا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. معاف اپنے پروردگار سے معافی چاہو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر پانی بھی برسائے گا، وہ تمہیں اولاد بھی دے گا، وہ تمہیں مال بھی دے گا. نافرمانوں کو دیے، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو دیے. قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ ہے وہ اسی لیے مالک یوم الدین بندوں کو بتانے کے لیے. مالک یوم الدین
جو پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے. وہ ہم جو پڑھتے ہیں نا، وہ اللہ بندوں کو بتانے کے لیے کہ میرے بندو تمہیں اگر میں معاف کر دوں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم معاف کر دو، لیکن تم ایک مرتبہ تو بولو کہ اللہ معاف کر دو، ایک مرتبہ بول دو معاف. مالک یوم الدین کہا، حاکم یوم الدین نہیں کہا. قیامت کے دن کا حاکم مالک ہے، اس کو مثال سے سمجھ، مثال کے بعد اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جائے اور پھانسی کا دن آ جائے، وقت قریب آ جائے، سپریم کورٹ میں پھانسی کا فیصلہ سنا دے، تو آخر میں پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ کہنا ہے اپنے بارے میں، تو پھر مجرم کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں غریب انسان ہوں، مجھ سے بھول میں ہوا جو کچھ ہوا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بوڑھے والدین ہیں، میرے سوا میرے گھر والوں کا سہارا کوئی بھی نہیں ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں ملک کا ہمدرد بن کر، خیر خواہ بن کر، وفادار بن کر اپنی زندگی کی بقیہ ایام گزاروں گا. وہ اعتراف کر لے، جرم قبول کر لے اور معافی چاہے، اور کسی جج کے دل میں اس کو معاف کرنے کا خیال آ بھی جائے، تو پھر جج یہ کہتا ہے کہ ہم معاف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانون کے خلاف ہوتا ہے. قانون یہی ہے کہ اس کو سزا دے، اس کی معافی مانگنے پر، اپنے حالات پیش کرنے پر کسی جج کا دل پسیج جائے تو اس کو رونا بھی آ جائے اور رو بھی دے تنہائی میں جا کر، تو وہ اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا کہ قانون ہے، میں قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. وہ گھر جا کر روئے گا، لیکن قانون کے خلاف نہیں کرے گا. اور کبھی یہ بات پھر صدر جمہوریہ تک جاتی ہے، پریزیڈنٹ تک جاتی ہے. پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر وہ معاف کر دے تو کوئی طاقت، کوئی عدالت، کوئی کورٹ اس کو نہیں پوچھ سکتی کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا. وہ یہ کہے گا کہ میں حاکم نہیں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ یہ فرماتے ہیں میرے بندے، میں قیامت کے دن کا حاکم نہیں ہوں کہ قانون کا پابند رہوں گا. گناہگار کو جہنم میں ڈالنا ہی ہوگا، نیکوکار کو جنت میں ڈالنا ہی ہوگا، یہ قانون ہے. کیونکہ جنت میری ہے اور جہنم بھی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. میں گنہگار کو بھی چاہوں تو جنت میں ڈال دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو کہہ دے اللہ مجھے معاف. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اس لیے اس موقع پر تمام علماء اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی طرف رجوع جاتا ہے. سب گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں. ہم میں سے کوئی نہ سوچے کہ اتنے بڑے گنہگار کو اللہ کیسے معاف کرے. ہم سب کے سب گنہگار ہیں. کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار ہے وہ جو توبہ کر رہا، جو اللہ سے کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں اور تیرے جیسا غفار ہوگا. بس سب سے بڑے کو سب سے بڑا ہی معاف کر سکتا ہے، تو مجھے معاف کر. اس مہینے میں اللہ سے دعا کہ اللہ آپ کے سوا کون ہے، آپ کے سوا کون ہے، آپ کے سوا کون ہے. ہمیں راستے میں چلانے والا کوئی نہیں، آپ چلا سکتے ہیں، آپ چلا. ہم کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ سحری میں اور افطار سے پہلے دعا میں خاص طور پر بیٹھے کہ اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی، میری پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ معاف کریں. دعا اور اس کا رونا نہ آئے، رونے کی صورت بنانا. اللہ کو رونا بہت پسند ہے. خواجہ میری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ بات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے تھے. وہاں ایک بندے کو طواف کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں. تو آواز یہ آئی تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری منظور نہیں. بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اور آواز یہ آ رہی کہ تیری حاضری منظور نہیں. تب خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھائی آواز کب سے آ رہی ہے؟ کہا میں جب سے یہاں آ رہا ہوں تب سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اس سے پوچھا آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں؟ کہا 25 سال سے 25 سال سے مجھے یہی آواز۔ خواجہ اجمیری کا دل ٹوٹ گیا، وہ غمزدہ ہو گئے اور جا کر انہوں نے خانہ کعبہ کا قلعہ پکڑا اور پکڑ کر روئے اور کہا کہ میرے پروردگار اس نے کتنے جتن کیے ہوں گے یہاں، وہ کتنی محنت سے یہاں آتا ہوگا اور وہ کتنے ارمانوں سے یہاں آتا ہوگا کہ اب کعبہ ایک ایسی سرزمین ہے کہ وہاں بڑے بڑوں کے گنہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بڑی منت سے، بڑی سماجت سے، بڑے ارمانوں سے وہ یہاں آتا ہے اور وہاں یہاں آ کر آواز لگا رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، اور آپ اس کی حاضری منظور نہیں کر رہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کی حاضری منظور۔ آواز یہ آئی معین الدین، دراصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا رونا بہت پسند ہے، ہمیں اس کا رونا پسند ہے، اور اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ تیری حاضری منظور ہے تو کل سے رونا بند کر، ہمیں اس کا رونا پسند ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمہیں بتاتے ہیں کہ 25 سال سے ہم اس کا حج قبول کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے تمام حاجیوں کا حج قبول کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ہے اے اللہ آپ کا کرم، آپ نے ہم جیسے کو رمضان میں پہنچا دیا، آپ نے ہمیں رمضان میں پہنچا دیا، یعنی آپ ہماری مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کائنات کو بہانوں سے چلاتے ہیں، آپ نے مغفرت کا بہانہ ہمیں عطا کر دیا۔ اے اللہ